8 بیٹیوں کے بعد ایک عورت 9 مہینے تک کتے کا گوشت کھاتی رہی۔ 9 مہینے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو ماں کی چیخیں کیوں نکل گئیں؟ کیونکہ وہ بچہ تو میرے شوہر نے اتنی زور سے مجھے بستر پر دھکا دے کر گرایا تھا کہ میرے حلق سے چیخ برآمد ہونے لگی تھی، لیکن بڑی مشکل سے میں نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، کیونکہ کمرے کے باہر میری 8 بیٹیاں موجود تھیں اور بڑی 2 تو اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی تھیں۔ انہیں ہر بات کی سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ رات کے اس پہر کمرے سے باہر میں کسی بھی طرح کی کوئی آواز جائے۔ مجھے بستر پر دھکا دینے کے بعد میرا شوہر میرے قریب آیا اور میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے اپنے قریب کھینچ کر کہنے لگا کہ سب جانتا ہوں میں، تم نے حمل نہ ٹھہرنے کے لیے دوائی کھانی شروع کر دی ہے نا، لیکن یاد رکھو جب تک تم مجھے بیٹا نہیں دو گی میں تم سے بچے پیدا کرواتا رہوں گا۔ شوہر کی بات پر میں لرز کر رہ گئی تھی، نہ جانے کیسے اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ میں مانع حمل کی گولیاں کھا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے دراز کھول کر دواؤں کا پتہ نکالا، میرا سامنے لہرایا اور کہنے لگا، میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ تم کیسے کیسے ٹوٹکے آزماتی ہو، یقیناً یہ دوائیں تمہاری بہن نے پہنچائی ہوں گی، اس لیے تو میں بعد میں اچھی طرح اس سے پوچھوں گا، پہلے آج کی رات تمہارا حساب برابر کر لوں۔ پھر اس نے وہ ساری دوائیں کھول کر کمرے میں رکھیں، کچرے دان میں ڈالیں اور میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ اب تم ہم بستری کے بعد کچھ ایسا نہیں کرو گی کہ جس سے میرے بیٹی کی پیدائش میں کوئی رکاوٹ آئے۔ میں اس عمر میں بھی تمہیں ماں بنانے کے قابل ہوں، تو مجھے بچہ پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں رو پڑی اور اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کے واسطے کچھ رحم کھاؤ، آخری بیٹی کی پیدائش پر میں موت کے منہ سے واپس لوٹی ہوں اور بڑی دونوں بیٹیوں کی اب شادی کی عمر ہو رہی ہے، کب تک بیٹے کی خواہش میں ہم بچے پیدا کرتے رہیں گے؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے میرے منہ اپنے ہاتھ سے دبایا اور کہنے لگا کہ شکر کرو میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، بلکہ تم سے ہی بیٹا پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو کب کا کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوتا۔ اپنی تپتی سانسیں میرے چہرے پہ چھوڑتا میرا شوہر بڑی بے دردی سے میرا لباس میرے وجود سے جدا کر گیا، اپنے دہکتے ہونٹ میری گردن پر رکھ کر اس نے سارا غصہ اپنے دانتوں سے میری گردن پر نکال دیا تھا۔ میں چادر کو مٹھیوں میں دبوچے سسک کر رہ گئی تھی اور وہ مجھ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس کی قربت میں میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر یہ سب برداشت کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ میرے شوہر کو بیٹے کی شدید خواہش تھی اور اسی خواہش نے میرے شوہر کو وحشی درندہ بنا دیا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی ہوں یا نہیں، میری صحت کیسی ہے، میری ذہنی حالت کیا ہے، اسے تو بس بیٹا چاہیے تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ساری رات مجھے رونے اور اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ سویرے ہی کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا، جیسے اس کام اس کا پورا ہو گیا ہو۔ وہ جاتے جاتے سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ میں اب کچھ ایسا نہ کروں کہ جس کی وجہ سے حمل میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں اپنی برہنہ حالت پر تڑپ کر رہ گئی تھی، میرا لباس دور پڑا تھا اور بیڈ شیٹ کہیں جا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا گلاس میرے شوہر کی جارحت کے دوران ٹوٹ کر گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر خشک ہو گئے تھے اور حلق سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا۔ کچھ دیر اپنی بے بسی کا ماتم منانے کے بعد میں جیسے تیسے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کمرے کا حال درست کیا۔ اس دوران میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کمرے سے باہر نکلوں گی تو میری بڑی بیٹیاں سواریاں نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہوں گی۔ میں نے ان سے نظریں چرانی شروع کی کیونکہ میری سرخ آنکھیں اور سوجا ہوا منہ رات بھر کی اذیت کا ثبوت تھا۔ میری بڑی بیٹی آ کر میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، اماں کب تک یوں روز روز ظلم برداشت کرو گی؟ آخر تم ابا کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ میں اسے کیا بتاتی کہ ہم جیسی عورتیں جن کا کوئی میکا نہیں ہوتا وہ شوہر کا ہر ظلم برداشت کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ نہ ہی میرے ماں باپ تھے اور نہ میں پڑھی لکھی، جاتی تو کہاں جاتی۔ پھر 8 بچیوں کا ساتھ تھا، میں بچیوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی، کم سے کم وہ باپ کے گھر میں 4 دیواری کے تحفظ میں تو تھی۔ میں انہیں باہر لے کر نکلتی تو یہ ظالم سماج نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور بیٹیوں سے کہا کہ تمہارا باپ برا نہیں ہے، بس اسے بیٹے کی خواہش ہے، اس لیے کبھی کبھی غصہ کر جاتا ہے۔ میری بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں خدا کے واسطے اب تم پھر امید سے نہ ہو جانا،
आखिरी बार बड़ी दुआओं के बाद तुम्हारी जिंदगी हमें वापस मिली थी। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हारे सिवा हमारा कोई आसरा नहीं है। वो रो पड़ी थी और मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, अगर इस बार मुझे कुछ हो गया तो छोटी बहनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कांधों पर है। मेरी बात पर उसने दहल कर मेरी तरफ देखा था और फिर मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। बड़ी बेटियां भी मेरा हाथ बटाती थीं और घर के हालात कुछ सख्त थे, इसलिए मैं और मेरी बेटियां सिलाई कढ़ाई का काम भी करते थे। मोहल्ले की औरतें खुद ही हमें अपने कपड़े दे जाया करती थीं और उससे जो थोड़े बहुत पैसे हमें मिलते, हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात और ख्वाहिशों को खुद पूरा कर लेते। क्योंकि मैं बच्चियों की ज़रूरियात के लिए जब भी शौहर से पैसे मांगती तो वो यही ताना मारता कि 8 बच्चियों का खर्चा उठाना मेरे बस से बाहर है। बेटा होता तो अलग बात होती, ये तो सिवाय बोझ की और कुछ भी नहीं है। बार बार की यही बातें सुनने के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं खुद अपनी बच्चियों के लिए कुछ करूंगी। और फिर मैंने जब सिलाई का काम शुरू किया तो बच्चियों ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया और यूं हमारा हाथ कुछ खुला हो गया। अभी भी जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर हम माँ बेटियां सिलाई के लिए बैठ गईं। फिर जब महीना गुजरा तो वो खबर मिल गई जिसका मेरे शौहर को शिद्दत से इंतज़ार था। मैं हामला हो चुकी थी। और फिर मेरे शौहर ने 2 टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि अब की बार उन्हें बेटा चाहिए, क्योंकि अगर मैं बेटी पैदा करके लौटी तो वो बेटी को रास्ते में ही किसी कचरे में फेंक देंगे, क्योंकि एक और बेटी का बोझ वो हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शौहर के इतने सख्त लफ्ज़ सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो गया था और मैं ये भी अच्छी तरह जानती थी कि वो जो कह देते उस पर अमल करके ही रहते थे। अगर उन्होंने कह दिया था कि उस घर में नवी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर उनका ये मतलब था कि कुछ भी हो जाता वो नवी बेटी को उस घर की दहलीज से अंदर आने ना देते। मेरा शौहर तो अपना हुक्म सुनाकर चला गया था, लेकिन मेरा दिल खौफ के मारे सहम गया था। ये सब मेरे हाथ में तो नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं पहली दूसरी बार ही उन्हें बेटा तोहफे में दे देती, लेकिन ये तो कुदरत का निज़ाम था। मैं उम्मीद से क्या हुई, हर वक्त मेरे हाथ दुआ के लिए उठे रहने लगे। मैं हर नमाज के बाद घंटों बैठकर वज़ाइफ पढ़ने लगी। कभी रोकर खुदा से दुआ मांगती तो कभी सजदे में गिड़गिड़ा कर। मैंने हर वक्त खुदा से बस यही मांगा कि या अल्लाह, तो किसी भी तरह मुझे एक बेटे से नवाज दे। मुझे एक बेटे के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटियां भी इस बार बहुत ही ज़्यादा परेशान थीं, क्योंकि पिछली बार मैं मौत के मुंह से वापस आई थी। उन्हें भी अपने बाप के हुक्म का मालूम था और मेरी हालत का भी अंदाज़ा था। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उसने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, बीबी खुद पर रहम करो। इतनी उम्र में 8 बेटियां पैदा करने के बाद तुम फिर हामला होकर आ गई हो। अपनी सेहत तो देखो, इस बार तुम्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है। मैं हर तरफ से चक्की में पिस रही थी। मोहल्ले वाले अलग हंस रहे थे, डॉक्टर अलग गुस्सा हो रही थी और शौहर ने भी धमकी दे रखी थी। फिर बेटियों के चेहरे देखकर मुझे और भी परेशानी होती थी। वो सब ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थीं और अक्सर छुप छुप कर रोया करती थीं। पहले ही महीने में उल्टियाँ कर करके मैं निढाल हो चुकी थी कि इतने में सिलाई का काम देने के लिए मोहल्ले से एक औरत आई। उसे मेरे घर के हालात और मेरे शौहर की ख्वाहिश के बारे में अच्छी तरह मालूम था। कहने लगी, फरीदा, कब तक यूं ही गम की चक्की में पिसती रहोगी? एक बाबा है जो गोश्त पर अमल करके देते हैं। अगर कोई औरत 9 महीने हमल में वो गोश्त खा ले तो उसके पास बेटा पैदा हो जाता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उस बाबा के पास ले चलती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मैं चौंक उठी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना था। मेरे चेहरे के तासुरात देख के वो कहने लगी कि आजमा कर देख लो। सुना है काफ़ी औरतों को इस तरह से बेटा मिला है। फिर गोश्त ही तो खाना है, कोई ऐसा वैसा काम भी नहीं करना। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं रोज़ाना गोश्त खा सकती। फिर मैं उससे पहले कभी किसी आमिल बाबा के पास भी नहीं गई थी, लेकिन बेटे की खातिर मैंने ये कड़वा घूंट पीना भी मुनासिब समझा और अपनी बच्चियों की शादी के लिए जो चोरी चुपके पैसे जमा किए थे उसमें से कुछ पैसे निकाले और अगले दिन ही उस औरत के साथ बहाने से वो सामिल बाबा के पास चली गई। शहर के मशहूर बाजार के पीछे उसका एक छोटा सा आस्ताना था जहां औरतों का रश लगा हुआ था। सभी खाली हाथ बाबा के पास जाती और वापसी में गोश्त की थैली लिए बाहर निकलती।
عورتوں سے بات چیت کرنے پہ پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر حاملہ عورتیں ہی اس بابا کے پاس آیا کرتی تھیں۔ کوئی بیٹے کی خواہش دیکھتی تو کوئی بیٹی کی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب میری باری آئی تو میں اکیلی ہی بابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی بابا کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں بیٹی، تجھے لڑکے کی خواہش ہے، جو بھی پیسے لائی ہے اس غلے میں نذرانے کے طور پر ڈال دے اور یہ گوشت کی ایک تھیلی اٹھا کر لے جا۔ ایک کونے میں گوشت کی کئی تھیلیاں رکھی تھیں۔ میں نے ایک تھیلی اٹھائی اور خاموشی سے پلٹ آئی۔ نہ ہی انہوں نے کوئی سوال جواب کیے تھے اور نہ ہی کچھ ایسا ویسا کیا تھا جیسا میں نے باباؤں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ باہر اس بابا کی ایک مریدنی کھڑی تھی، وہ گوشت کی تھیلی دیکھ کر کہنے لگی، اسے ایک ہفتے تک تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا اور پھر ایک ہفتے بعد پھر سے آ جانا۔ اس گوشت میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ جب یہی بات میں نے اس عورت سے پوچھی جو مجھے یہاں تک لائی تھی تو اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ خاص قسم کا گوشت ہے جس پر روحانی عمل کیا گیا ہے، اسے کھانے سے ہی بیٹا پیدا ہوگا۔ تم اپنی بیٹیوں اور اپنے مستقبل کی خاطر آنکھیں بند کر کے اسے پکا لو اور کھا لو، اور یاد رکھنا کہ یہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ خاص قسم کے گوشت کا سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، اتنا زیادہ مت سوچو، ایک چھوٹا سا عمل ہے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور تم خود ہی سوچو، اگر تمہارے شوہر نے اس عمر میں تمہیں گھر سے نکال دیا یا طلاق دے دی تو تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارا تو کوئی میکہ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت واقعی میری ہمدرد تھی، کافی عرصے سے مجھے جانتی تھی۔ مجھے اس پہ بھروسہ تھا، اس لیے میں نے وہ گوشت پکا کر کھا لیا، اور پھر مجھے اس کا ذائقہ اتنا عجیب بھی نہ لگا، اس لیے میں ہر روز وہ گوشت تھوڑی مقدار میں پکاتی اور چوری چھپ کے کھا لیا کرتی۔ البتہ میری دعاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں دن رات اللہ کے آگے بس بیٹی کے لیے دامن پھیلائے بیٹھی رہتی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور میں ذہنی طور پہ اس قدر پریشان تھی کہ میری صحت پر اس سے بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی میرے شوہر نے میرا کوئی خیال نہیں کیا۔ وہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی کہتا کہ یاد رکھنا، بیٹا ہونا چاہیے، میری نسل آگے بڑھنی چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی میں ڈر کر پوچھتی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو؟ میرا شوہر یہ سن کر صاف کہتا کہ وہ کچرے دان میں جائے گی اور ساتھ تم اور تمہاری بیٹیاں بھی اس گھر سے باہر ہوں گی۔ اور یہ سن کر میری روح کانپ جاتی۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی کی تھی اور اس وقت میری آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی تھی کہ مجھے اپنے ماں باپ کی کوئی نصیحت سمجھ نہ آئی تھی۔ میری شادی کے بعد جب میرے ماں باپ نے میرا برا حال دیکھا تو مجھے اپنا لیا۔ کچھ وقت کے لیے میرا میکہ آباد ہوا، لیکن جب اماں ابا کا انتقال ہوا تو بھائیوں نے یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر لیے کہ تم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اب خود ہی نبھاؤ، اپنی بیٹیاں اور اپنے مسئلے لے کر ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اور اس دن سے میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے وہ نہ صرف مجھے ٹارچر کرتے بلکہ مارتے پیٹتے اور بیٹیاں پیدا کرنے کا طعنہ بھی دیا کرتے۔ اب بھی جیسے تیسے 9 مہینے گزرے اور مجھے درد ہونا شروع ہوئے تو میں بیٹیاں لے کر ہاسپٹل بھاگی۔ یہ 9 مہینے میں نے پابندی سے وہ روحانی عمل کیا ہوا گوشت کھایا تھا، اور ہمارے ہسپتال پہنچتے ہی شوہر بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ ڈاکٹر بہت مشکل سے میرا کیس کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی، کیونکہ اسے میری پرانی پیچیدگیوں کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ میری زندگی بچانا کتنا مشکل ہے۔ وہ تو میری بیٹیوں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے تھے۔ اس نے میرے کیس کو کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ پھر صبح سے لے کے رات تک درد سے میں تڑپتی رہی، لیکن بچہ پیدا نہ ہوا۔ میری حالت اور بھی خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن کا لکھ دیا۔ میرے شوہر نے چھوٹتے ہی ڈاکٹر سے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں بیٹا ہے یا بیٹی؟ شوہر کی بات سن کر ڈاکٹر نے غصے سے کہا کہ ہم بچے کی پیدائش سے پہلے یہ بات نہیں بتاتے، آپ سائن کریں، آپ کی بیوی کا آپریشن شروع کیا جائے گا، ان کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے، خون کا انتظام بھی کرنا ہے۔ میرے شوہر نے آپریشن کے لیے سائن کر دیا اور خون لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے آہستگی سے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا اس بار بھی بیٹی ہے؟ ڈاکٹر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہ سب انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، آنے والا بچہ اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ڈاکٹر نے کھل کر کچھ بھی بتانے کے بجائے میری بات کا بس سرسری سا جواب دیا تھا۔
اور مجھے ریلیکس کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ رات کے 11 بجے ایمرجنسی میں میرا آپریشن شروع کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہی بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دل سے بس ایک ہی پکار نکل رہی تھی کہ یا اللہ اس بار مجھے بیٹا دینا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے وہ خبر سنائی جسے سن کر مجھے نئی زندگی مل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی مبارک ہو، آپ کے پاس بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے بچہ اٹھا کے مجھے دکھایا تو اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل پڑی۔ مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گی، کیونکہ وہ بچہ دونوں پیروں سے محروم تھا۔ اس کی باڈی میں پیر بنے ہوئے نہیں تھے، اور یہ دیکھ کے میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ ڈاکٹر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی تم بیٹا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، لیکن شاید بیٹا تمہارے نصیب میں بہتر نہیں تھا، اس لیے اب تک تمہیں بیٹے سے محروم رکھا گیا تھا۔ تم نے نہ جانے کیا کچھ کر کے، کتنی دعائیں مانگ کر، کتنے وظیفے کر کے، کتنی منتیں مانگ کر اس بیٹے کو حاصل تو کر لیا ہے، لیکن دیکھو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب ساری زندگی تمہیں اس اپاہج بیٹے کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ میری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، میں بس ڈاکٹر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارا شوہر نرس سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ بیٹا ہو گیا ہے نا؟ اب میں جا کر اسے بتاؤں گی کہ بیٹا ہو گیا ہے، اور یہ بچہ بھی اس کی گود میں دوں گی۔ پھر اسے پتا چلے گا کہ رحمتوں کی ناشکری کر کے اس نے کیسی زحمت اٹھائی ہے۔ کبھی کبھی اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں، کیونکہ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹیاں عطا کی جو تم سے بے حد محبت کرتی ہیں، لیکن تمہارے شوہر کو ان رحمتوں کی قدر نہ ہوئی۔ وہ بیٹے کے پیچھے تڑپتا رہا اور اب اس کی دعاؤں کی بدولت بیٹا تو ہو گیا ہے، لیکن اس بیٹے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک آزمائش جیسا ہوگا، کیونکہ یہ بچہ نہ ہی بیٹھ سکتا ہے نہ ہی کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی بناوٹ میں کمی رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ تمہاری وہ ذہنی ٹینشنیں ہیں جو تم نے 9 مہینے اٹھائی ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگی کہ اب خود کو مضبوط کرو۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے تو روحانی عمل کیا ہوا گوشت کھاتی رہی کہ جس کی وجہ سے بیٹا ہوتا ہے، کہیں وہ عمل الٹا تو نہیں ہو گیا اور بچہ معذور ہو گیا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر خود ہی اس عامل کا پتہ بتا کر کہنے لگی کہ کیا تم نے اس عامل کا دیا ہوا گوشت کھایا ہے؟ وہ عورتوں کو دھوکے سے کتے کا گوشت کھلاتا تھا اور بدلے میں نظر آنے کے بعد ڈھیروں پیسے وصول کرتا تھا۔ پچھلے کچھ کیس اسی طرح کے آئے تھے، پھر اس عامل کے خلاف کارروائی کی گئی اور 2 دن پہلے ہی وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں تھا، نہ ہی وہ پیر تھا نہ ہی عامل تھا، اسے کوئی نہ ہی عمل آتا تھا۔ وہ تو بہت مہنگے داموں کتے کا گوشت معصوم عورتوں کو فروخت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ ایک بیٹے کی خاطر تم نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور پھر بچے کو گود میں اٹھائے باہر نکل گئی۔ میں تو اس عامل کی اصلیت جان کر ہی ہکا بکا رہ گئی تھی کہ جس کے عمل کی خاطر میں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے پیسے بھی داؤ پر لگا دیے۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ میرے شوہر کی آوازیں تھیں جو شاید صدمے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میری بڑی بیٹیاں میرے ہی پاس تھیں، پھر انہوں نے بتایا کہ ابا تو ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کا کہنا تھا یہ سب ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے وہ بیٹا نہ ہونے پر آپ کو کوستے تھے اور اب وہ ڈاکٹر کو کوس رہے تھے، جیسے کہ یہ سب ڈاکٹر نے کیا ہو۔ بیٹیوں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میرے شوہر کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ شاید وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے، یا پھر اسے لگتا تھا کہ بیٹا نہیں ہوگا تو اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ میرے بیٹے میں یہ ایک پیدائشی نقص تھا جو شاید ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں اس کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارنی تھی۔ مجھے تو اپنی عقل پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں ہر وقت بیٹے کی دعا مانگتی رہی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے صحت مند اور کامل اولاد عطا کرنا۔ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، لیکن اپنی دعا کو مکمل نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا ہمیشہ مکمل اور جامع مانگنی چاہیے، کیونکہ آدھی ادھوری دعائیں اگر قبول ہو جائیں تو وہ بھی انسان کے لیے مشکل ہی بنتی ہیں۔ میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر لوٹی
تو مجھے لگا تھا کہ ایک بار پھر میں اپنے شوہر کے عتاب کا شکار ہوں گی۔ معذور بچے کی پیدائش پر وہ پھر میرے ساتھ برا سلوک کرے گا، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ایک الگ روپ دیکھا۔ پہلے میں جب کبھی واپس آتی تھی تو وہ بیٹیوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی کبھی انہوں نے کسی بچی کو گود میں اٹھایا تھا، لیکن اس معذور بچے کو گود میں لیے وہ اپنے کمرے میں خود گئے تھے۔ میرے شوہر نے اسے سینے سے لگا رکھا تھا اور پھر اسے آہستگی سے بستر میں لٹایا، پھر میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور کہنے لگے میں اس معذور بچے کا غم لے کر مولوی صاحب کے پاس گیا کہ پتہ کروں کہ کیا کسی جادو ٹونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ پہلے بیٹا نہیں تھا اور اب ہوا تو معذور۔ میری بات سن کر مولوی صاحب نے جو باتیں کہیں میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تمہاری زور زبردستی اور زیادتی کا نتیجہ ہے۔ تم خدا کی رحمتوں پر شکر گزار نہ بنے، اس لیے تمہیں بیٹا تو مل گیا، لیکن نعمت کی طرح نہیں، زحمت کی طرح۔ اب تم ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤ گے تو ہی تمہاری ان حق تلفیوں کا ازالہ ہوگا جو تم نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ نے اب تک مجھے اتنی مکمل اور خوبصورت بیٹیاں دی تھیں، لیکن میں شکر گزاری نہیں کر سکا تھا۔ کاش کہ میں اتنی ناشکری نہ کرتا تو آج مجھے ایسا دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ شوہر کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا، وہ بالکل ہی بدل گئے تھے۔ شاید انہیں اپنی غلطیوں کی سمجھ آ گئی تھی، یا پھر معذور بیٹے کے غم نے انہیں ان کے گناہوں کا احساس دلا دیا تھا۔ میں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ یہ آزمائش ہم دونوں کے لیے تھی۔ اس بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر کا نہ صرف رویہ میرے ساتھ تبدیل ہوا تھا، بلکہ وہ میری بیٹیوں کے حق میں بھی بہت اچھے باپ بن گئے تھے۔ دونوں بڑی بیٹیوں کی اچھی طرح رشتے کر دیے اور بیٹے کو میرے ساتھ مل کر خود سنبھالتے تھے۔ ہماری خواہشات اور ضروریات کا خیال رکھنے لگے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن بہت سال کے بعد جب میں نے بہت سی آزمائشوں سے خود کو گزار لیا تھا، بہت سی ٹھوکریں کھائی تھیں اور جعلی عامل کے ہاتھوں بھی بے وقوف بنی تھی، البتہ میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ گئی کہ انسان کو جب بھی کوئی دعا مانگنی چاہیے تو مکمل طور پر مانگنی چاہیے۔ اگر میں بیٹے کی دعا اتنی ہی شدت سے مکمل طور پر مانگتی تو وہ ضرور قبول ہوتی، لیکن میں نے ہمیشہ آدھی ادھوری دعا مانگی، جس کے قبول ہونے پر ہمیں ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔